اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کا ہم مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرۂ رحمت بھی ہم سے گزر چکا، عشرۂ مغفرت بھی ہم سے گزر چکا، اور اب جو ہم داخل ہیں عشرۂ جہنم سے نجات میں ہم داخل ہیں، اور میں دعا یہی کروں گا کہ اللہ پاک نے جن خوش نصیبوں کے نام جنتیوں میں شمار کر دی ہیں، اللہ پاک ان میں ہمارا بھی نام شمار کر دے، اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے، اور ہم سے پہلے جو پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بہت سارے علماء کرام، بہت سارے نعت خواں حضرات، اور ہمارے صحافی بھائی عرش شریف مرحوم شہید، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ میں نے کل بھی خصوصی دعا کروائی تھی، جو ہمارے پاس جو میسیج آیا تھا کہ آپ تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ ہمارے صحافی عرش شریف کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کل بھی اسپیشلی دعا کی، اور آج بھی میں اسپیشلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور اس پر اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے میں آج ہمارے علماء کرام کا، ہمارے پینل کا تعارف کرواتا ہوں۔ بہت معروف عالم دین، ان کو بہت سحری ٹرانسمیشن میں، افطار ٹرانسمیشن میں آپ سماعت کرتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، جناب مفتی شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ حضرت ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت۔ آپ کی محبتیں، اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ایک اور بہت معروف نعت خواں اور ہمارے مہمان، آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، میں آپ کو بہت خوش آمدید کہوں گا، جناب علامہ الحافظ القاری گل بہار ہاشمی قریشی صاحب، السلام علیکم۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ حضرت اتنا بڑا نام تھا آپ کا تو میں نے پرچی پہ لکھ دیا تھا، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں۔ میں نے یہ دیا تھا خود، ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ علماء کرام کے نام کے ساتھ اتنا کچھ نہیں لگاتے، جبکہ چیٹنگ معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، ڈاکٹروں نے پتہ نہیں صحیح پڑھ کے FRCSP ڈاؤ فرام دس MBB ایسا پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں، تو جب وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ لگاتے ہیں تو انہوں نے تو دینی تعلیم حاصل کی، ماشاءاللہ، عالم دین ہیں، یہ مولا ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ مولانا ہیں، جو آپ کے ہمارے پیدائش سے لے کے قبر تک کے سارے مسائل حل کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان کے نام کے ساتھ علامہ قاری حافظ لگایا جائے؟ سبحان اللہ، ہمارے علامہ صاحب حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور بہت خوبصورت شخصیت کے مالک بھی ہیں، اور آپ عالم دین بھی ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ آئے بزم عقیدت میں۔ اور ایک اور معروف نعت خواں جن کو آپ بہت سارے چینلز پہ سماعت کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، ایمن سعید، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری طرف ہمارے اسپانسر کے خاص مہمان جناب عبید صاحب یہاں تشریف فرمائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھ پہ کرم ہو جائے گا تیرا، ورد ہو اللہ ہو، تجھ پہ کرم ہو جائے گا تیرا، ورد ہو اللہ ہو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ
तेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए, चलते फिरते साए। जूं जूं बढ़ी जाए उम्र या जीवन घटता जाए, जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पे तेरे, जाने कब आ जाए, जाने कब आ जाए। एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए, कौन तुझे समझाए। रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह। अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत हमद बारी ताला का आप नजराना पेश किया और हमारे प्रोग्राम का आगाज़ किया। अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और हमें ज्वाइन किया जनाब शुजात रईस कदीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है सर? ठीक ठाक। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ज़रा देर हो गई आज। वो लिफ्ट वाले साहब जो थे वो ऊपर अकेले आप बंदे को ला नहीं रहे थे। अच्छा अच्छा, अज़न मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं तो इन्होंने रुला दिया आते ही मुझे, जी बिल्कुल बेकाबू कर दिया। अल्लाह अकबर। इतनी अच्छी हम पढ़ी है। अल्लाह ताला इसको, इसकी सोच में, इसकी आवाज़ में बरकत दे, इसको उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। इसके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इसके माँ बाप को हयात रखे और बाकायदा इंसानियत की खिदमत पर इनको मामूर करे और मुझे भी मामूर करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बात करना चाहूँगा हज़रत गुलबहार कुरैशी साहब आपसे। हज़रत ये बताएं कि हालात हमारे कराची में, हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारी वेलफेयर ट्रस्ट, ठीक है ना, जो मुख्तलिफ खान लगाते हैं माशाल्लाह पूरे 12 महीने, ठीक है। लेकिन सफ़ेद पोश आदमी जो है, मैं समझता हूँ कि वो उस दस्तरखान पे खाना खाने नहीं जाएगा, ठीक है ना। और अभी जो हालात हैं, अब ज़ाहिर आखिरी अशरा है, लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, हमारे भी घर वाले शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो जो सफ़ेद पोश है उनकी फैमिली पे क्या गुजरती होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। पहले मैं बहुत मशकूर हूँ शहजाद भाई आपका, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जनाब किबला शहरयार दाऊद शाह साहब का, हज़रत की क्या बात, आपकी बड़ी मोहब्बत है। जी जी। तो हम लोग इकट्ठे ही अभी उम्रे पे थे और साथ काम भी करते हैं, तो माशाल्लाह इनकी खुसूसी शफ़क़त होती है। जी जी। तो मैं क्योंकि इस्लामाबाद होता हूँ, हाँ। तो हज़रत ने हुक्म दिया, तो कल हम चैनल पे, फिर दूसरी जगह, फिर इधर हाज़री हुई। अल्लाह तबारक व तआला शाद आबाद रखे। और आपने जो आगाज़ किया उस पे मुझे खुशी हुई जब आपने दुरूद सलाम पेश किया सरकार की बारगाह में, और बेदरेग जो सही तरीका है आगाज़ करने का, जी जी, वो अल्लाह तबारक व तआला आपको मुबारक करे, बरकत अता फरमाए। मैं ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल, और पहली बार ही ऐसा आपने टॉपिक लाया है कि आम तौर पे इस पे गुफ्तगू नहीं होती। और आजकल एक चीज़ देखें, हमारे यहाँ ये राइज है कि हम अगर शॉर्ट फॉर्म में समझें तो हम एक बंदे को मंगते पैदा करने से बेहतर है कि आप देने वाले लोग पैदा कर लें। बिल्कुल रास्ता ऐसा ना इख्तियार करें कि एक बंदे को हम देते हैं और उसको देने के बाद वो बेचारा जब हम उसे देते हैं तो वो हमें कहता है हुजूर मुझे ना हर साल याद रखा कीजिए और मुझे ना अगली बार भी याद रखिएगा। तो आप अगर 70,000 बंदों को देते हैं तो आप बेहतर नहीं है कि एक साहिब को इस तरीके से और इस नीयत से दें कि या अल्लाह इस बार ये ज़कात और सदका ले रहा, अल्लाह आइंदा ये देने वालों में हो जाए। उसके लिए ऐसा सबब इख्तियार करें। अगर आपके 50 बंदे पैसे जमा करते हैं, मैं खुद बिजनेस करता हूँ, मैं काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हम एक चाहते हैं कि आप एक ऐसे शऊर दें लोगों को कि ऐसे बच्चे, ऐसा एक बाहर मैं एक जगह जा रहा था, रेडी वाला वो फल तोड़ रहा था, तो वो कहता है 2 मिनट रुकेंगे, मैं वहाँ से तोल के लाऊं। अब मैं गाड़ी से उतर के उसके पास चला गया, मैंने कहा अच्छा, वो वहाँ पे गया, एक बंदा उसे कहता है वहाँ नहीं, उसके पास जाओ, उधर नहीं, उसके पास जाओ, वो उसे तोलने ही नहीं दे रहे थे। वो वापस आया और मैंने उसे कहा, मैंने उसे पैसे दे दिए, उसने कहा ये फल हो गए, तो मैंने कहा यार तुम्हारा तराजू कहाँ है?
تو کہتا ہے فی الحال نا پہ گنجائش نہیں تھی, ریڑھی لی ہے تو اب میرے پاس نا ترازو نہیں ہے. میں نے کتنے کا ملے گا؟ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا کتنے کا ملے گا. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اس کو ایک ترازو دے دے, اس کے پیسے دیے. اب مجھے یہ یقین, اس کا حوصلہ افزائی تھی, اس کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو جو تھا, اس چیز نے مجھے یہ یقین دہانی کرا دی کہ بھائی جو تیرا 2-3 ہزار روپے لگائے یہ صحیح جگہ پہ لگائے. واہ 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 واہ. اب اس کو کیا ہوا, اس کا حوصلہ مل گیا قدیر صاحب کہ یار اب میں نا دلیری کے ساتھ میں مزدوری کروں گا, اب میں رزق حلال کمائے گا. اگر ایک بچہ کسی کا رکشہ چلاتا ہے, اب آپ 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس میں 100 بندہ آ کے کھانا کھاتا ہے, ایک وقت میں کھانا کھاتا ہے, کوئی ضائع کر دیتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, اور وہ تو کھانا باہر آ کے کھا جاتا ہے, تو اس کے بچے کیا پتہ گھر میں بھوکے ہوں. اس کو تو امید ہوگی کہ مجھے شام میں وہاں دسترخوان لگے گا, وہاں لگے گا, وہاں لگے گا, وہ بچوں کو تو نہیں لا سکتا. تو بھائی ایسا کیا پاسبل نہیں ہے کہ اس 1 لاکھ سے کسی ایک کو کوئی ایسی آپ کوئی واشی. ہم نے وہ بچپن میں پڑھا تھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک بندہ, کہتا کچھ مانگنے کے لیے دیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جا. نو مسلم تھا, سرکار نے ایک کلہاڑی اور ایک رسی اس کو دی, فرمایا یہ لو اور جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور آ کر تم فروخت کرو اور اپنے بچوں کا پیٹ پالو تاکہ قیامت کے دن تیرے ماتھے پہ بھیک مانگنے کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہم ایسے لوگ نہیں تیار کر سکتے؟ آج یہ شعور دیں, آپ یہ شعور نہ دیں کہ بھائی تم سب لوگ ملو تو تم دسترخوان لگاؤ, تم لگاؤ, تم لگاؤ, تم لگاؤ. یہ لگانے والے نہیں ہوں گے تو یہ کہاں کھائیں گے؟ اچھا, آپ صرف ایک کمانے والا تیار کر دیں. آپ یقین کریں ہم 3 سال سے یہ ٹرانسمیشن یعنی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. چودھری اسلم فاؤنڈیشن جو ہے ہماری, جو اس کی روح رواں ہیں, چیئرپرسن نورین اسلم صاحبہ, ہم نے پچھلے سال شریعت داؤد صاحب ایک مشن کام یہ کیا کہ ہم 10 لوگوں کو ہم سرچ کرتے ہیں, 10 لوگوں کو, اور ان 10 لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اور پچھلے سال ہم نے کیا الحمدللہ, ٹھیک ہے. اور اس سال جب ان کو واچ کرنے گئے نا ہم, تو آپ بلیو کریں گے, ہم نے ان سے کہا کہ بھائی کوئی راشن کی آپ کو ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے آپ, اس نے کہا الحمدللہ شہزاد بھائی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, جو مستحق ہے نا آپ اس کو دیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے اگر کسی شخص کو ایک نے مجھے کہا ہمیں بائک کے لیے ہمیں گاڑی لے کے دے دے بائک, میں اس کو اپنے رزق حلال کماؤں گا, اپنے بچوں کو کماؤں گا. آپ بلیو کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی, اس نے ایک اور بائک لے لی اور وہ کسی مارکیٹ میں چلواتا ہے, کسی کو دی ہوئی ہے اس نے بائک, اور وہ رائڈ لیتا ہے اس سے الحمدللہ, یعنی ایک بائک سے اس نے دوسری بائک کر لی, ٹھیک ہے. اور اس سال جو ہم نے یہی کام کیا, 10 ہم نے کہا 10 لوگوں کو اس پہ شہزاد بھائی اس کا پورا گھر چل گیا ہوگا. ہاں جی ہاں, اس کے بچے مانگنے والا نہیں ہوا نا, دینے والا ہو گیا الحمدللہ. ایسا کر لیں, یہی پیغام ہے ہمارا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جی جی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جی جی, تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو, یا اللہ تو مجھے صرف اپنا محتاج رکھ, کبھی کسی انسان کا محتاج, کسی کا محتاج. صحیح بات ہے. یہ آپ نے اتنا اچھا اسٹیپ لیا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو یہ کرتے ہیں, میں برملا کہتا ہوں. حالانکہ میرے دوست ہیں بہت اچھے, یہ مختلف فاؤنڈیشن والے, سیلانی والے ہیں, چھپا والے ہیں, یہ سب میرے سے بہت اچھے ملاقات ہیں میری سے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, میرا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے, سب سے ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بنائیں, فار فیمیلز ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائیں. میں تحدیث نعمت کے لیے بتاتا ہوں, میری مسز ایک مدرسہ الحمدللہ ہیڈ کرتی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے جب وہ مدرسہ جوائن کیا تو اس وقت وہاں صرف بچیوں کو قرآن, حفظ, ناظرہ یہ سکھایا جاتا تھا. الحمدللہ چونکہ میری اور اس کی ہم آہنگی بہت اچھی ہے مینٹل, میری وائف کی, تو وہ دیکھتی ہیں چونکہ میں نے میٹرک سینٹ پیٹرکس ٹیکنیکل اسکول سے کیا, میں شروع سے ٹیکنیکل مائنڈڈ آدمی ہوں, تو اس کی وجہ سے ایک ہنر آ گیا ہاتھ میں. تو امام احمد بن حنبل کی بات سچی ہو گئی, انہوں نے فرمایا کہ اپنے مدارس کے طلباء کو ہنر بھی سکھاؤ, نہیں تو یہ باہر جا کر جو تم سکھا رہے ہو ان کو علم, یہ جا کر علم بیچنا شروع کر دیں. اور جب علم بکنا شروع ہو جائے گا پھر آپ کو پتہ ہے ہمیں اپنی مرضی کے فتوے پیسے دے کے مل جاتے ہیں. آیا یہ حلالہ جائز ہے, آیا یہ خلا ہوئی کہ نہیں ہوئی, آیا یہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, پھر پیسہ بولتا ہے, پھر ناجائز کام چلتا ہے. تو کسی کو ہم نے الحمدللہ اس مدرسے کے اندر بچیوں کو سلائی, کڑھائی, آئی ٹی کا ہم نے انسٹیٹیوٹ کھول کے بچیوں کو لیپ ٹاپ دینے کا بھی اسکیم ہماری شروع ہونے والی ہے. کیا بات, کہ بچیاں اپنے گھروں میں تعلیم یافتہ ہو کر گھر بیٹھ کر کے, آپ کو پتا آج کل کارپوریٹ سیکٹر کام کر رہا ہے, آپ آن لائن سیلنگ کر سکتے ہیں, آن لائن سیل پرچیز کر سکتے ہیں. بچیاں کر رہی ہیں, جاتی ہیں کہیں سنڈے بازار سے جا کے سامان اچھا لے کر آتی ہیں, اس کی پکچرز کھینچتی ہیں, اس کو اپلوڈ کرتی ہیں مختلف گروپس کے اندر, پتہ چلتا ہے ان کو آفر, جی ٹھیک ہے یہ کتنے کا, اتنے کا, ہم آ رہے ہیں لینے جی, یا آپ ہمیں یہ بھجوا دیں جی. تو کیا ہوا کہ آپ کے ہاں عزت نفس
قائم ہو گئی. یہ مانگنے والا ہاتھ نہیں بڑھا, اوپر والا ہاتھ آ گیا. کیا میں جیسے انہوں نے اس کو ترازو دلا دیا, وہ آج سینہ چوڑا کر کے رزق حلال کما رہا ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے تمام آرگنائزیشن سے, فار گاڈ سے, اللہ کے واسطے, اس پیارے مہینے کے واسطے ٹیکنیکل ایجوکیشن عام کریں, لوگوں کو علم و ہنر دیں, فن حرفت دیں, تاکہ وہ باہر نکل کے اپنا رزق حلال کما سکیں. واہ 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 واہ. آپ لینے والے ہاتھوں کو اتنا مضبوط کریں کہ نیکسٹ جب آئے ہمارا یہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ, وہ ہاتھ جو دینے والا ہو, وہ لینے والا نہ ہو. میں چاہوں گا کہ جناب شجاعت رئیس قدیر صاحب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. آپ بیٹا مائک. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. آپ کے تلووں کی نرمی, آپ کے تلووں کی نرمی قلبوں نے محسوس کی. آپ کے تلووں کی نرمی قلب نے محسوس کی. اور جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. آپ کی خدمت کا مجھ کو, آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. باندھتا آنکھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی
नालैन का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने हदिया नात बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद आपसे होती है मुलाकात। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बस अक़ीदत, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। और हमें ज्वाइन किया है जनाब नईम MNA साहब, बहुत मारूफ शख्सियत हैं आप, और हमारे प्रोग्राम का हमेशा आप हिस्सा होते हैं। 2020 से माशाल्लाह आप कंटिन्यू हमारे साथ चलते हैं, और खल्क़ खुदा वेलफेयर एसोसिएशन के आप जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ नईम भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है आपकी माशाल्लाह। आज बड़े माशाल्लाह सिंधी ड्रेस में आप आए हैं, सिंधी वगैरह टोपी वगैरह पहन के माशाल्लाह आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। और इनके साथ मौजूद हैं खल्क़ खुदा वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरपर्सन मोहतरमा सुमेरा जावेद। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। मैं आपको फर्स्ट टाइम आप आए हमारे शो में, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप खल्क़ खुदा वेलफेयर एसोसिएशन बहुत अच्छा काम भी कर रही है, नाम भी इतना खूबसूरत है माशाल्लाह कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, उनके काम आना। तो क्या इस साल क्या एक्टिविटीज़ की आपने? इस साल तो अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान शुरू होने से पहले हमने राशन की एक्टिविटी शुरू कर दी थी, ताकि रमज़ानों में हर एक के पास राशन होना चाहिए। हमने सफ़ेद पोश लोगों को जो हैं उनके घरों में गए, हमने पहले तस्दीक करी, फिर उसके बाद हमने राशन जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रमज़ान तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जो हमारा टारगेट था। उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करी। हम ओल्ड होम में गए, वहाँ हमने चादरें दी माओं को, वहाँ उनको जाए नमाज का तोहफ़ा दिया, और उनके साथ अफ्तार का हमने करा, डिनर उनके साथ हमने करा। आज हमारा यतीम खाने में यतीम बच्चों के साथ हमने उनको कपड़े दिए, ईद के ईदी दी, अफ्तार उनके साथ करा, ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो अकेले हैं। और उसके अलावा मुख्तलिफ हमारी रमज़ान में एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, जैसे कि रमज़ान में अफ्तार है हमारा, तो हम अफ्तार जो वो बिल्कुल सफ़ेद पोश लोगों के इलाकों में जाते हैं, वहाँ खुद जाके उनके खुद जाते हैं उनके घरों पे? बिल्कुल खुद जाते हैं, और फिर वहीं पर जाके हम उनके साथ अफ्तार करते हैं। और रेगुलर हमारी होती है कि हम रोड पे अफ्तार नहीं करवाते, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ये कराची शहर जो है पूरा रोडों पे भरा हुआ रहता है। वाह वाह, लामा साहब देखें माशाल्लाह, ये शहर की खूबी है। तो इसलिए हम उस इलाकों में जहाँ के लोग नहीं आ सकते रोड पे, हम वहाँ खुद जाते हैं और वहाँ लोगों के साथ अफ्तार करते हैं। अच्छा मैडम, कैसे सर्च करती हैं कि ये सफ़ेद पोश लोग हैं, किस तरह विजिट करती हैं? देखिए सर, आपको पता है कि इसका जो हालात हैं उसमें फिर हम खुद, जैसे हमारे पास बहुत से लोगों ने हमें एप्लीकेशन भेजी, हम उनके पास गए, हमने देखा, बहुत से लोगों ने एक दूसरे की रहनुमाई की कि भाई वो बंदा गरीब आप उसको दे दें। तो इस ज़माने में भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो दूसरे की रहनुमाई करते हैं कि भाई आप इसके पास जाएं, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी लोगों ने हमें एप्लीकेशंस भी दी, हम खुद भी वहाँ पे जाके हमने चेक करा, तो वो वाकई में वो लोग थे जिनको ज़कात दे भी सकते थे आप, और उनके साथ आप लोग जो है वो उनका हमदर्दी भी कर सकते हैं कि मतलब उसमें। ये हमारे साथ मौजूद है अल्लामा शहरियार दाऊद साहब, ये भी कुछ सवाल करेंगे आपसे। जी अल्लामा साहब। मैं एक यहाँ टर्मिनोलॉजी हमारे माशरे में एक इस्तेमाल होती है, नामालूम अफराद। जी जी जी, जिन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, नामालूम अफराद। मुझे तो सफ़ेद पोश भी नामालूम अफराद लग रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल ढूंढने से भी नहीं मिलते। आसान तरीका बताओ ना आपको ये सफ़ेद पोश ढूंढने का। मोहल्ले के स्टोर में जाएं, वहाँ रजिस्टर होता है, उसके रजिस्टर वाले को, उसको स्टोर वाले को बोले यार मेरे साथ चल अंदर थोड़ी देर, रात को चले जाएं उसके पास, रजिस्टर खोलें, जिसके आगे बैलेंस लिखा हुआ हो लंबा लंबा काफ़ी, पूछें स्टोर वाले को, पता होता है यार ये घराना है, जी जी, इसका कमाने वाला कोई नहीं है, ये बेवा है, ये यतीम है, या इसका कमाने वाला है लेकिन उसकी कमाई बहुत थोड़ी है, महदूद है, ये बेचारी सिलाई करती है, घरों में मासी के तौर पे काम करती है, इसके बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्यों उनके पास नहीं। तो ये एक तो स्टोर्स के अंदर जाके, क्योंकि लोगों के खाते खुले हुए होते हैं, वहां जा करके आप खातों को चेक करके उनसे आप ये सफ़ेद पोश ढूंढ सकते हैं। दूसरे आप एक मैसेज कर दें, राइडर आता है, चाहे वो फूड पांडा लाता है या कुछ भी लेकर आता है, तो क्या अच्छा ना हो, क्या ये अच्छा ना हो, हम उसको उसकी जो बिल देते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ उसकी हेल्प कर दिया जाए, एक लफाफे में डाल के। यार ईद के दिनों में, करीब के दिनों में अपनी ये जो आपने करनी है ना, क्या बोलते हैं इसको, फितरा 360 का है, 2-3-4 अफराद का मिला के 1000 का नोट डाल के एक लिफाफा बना के उसके दे दिया। अगर इस तरह से हम खामोशी के साथ, क्योंकि हुक्म भी अल्लाह का यही है, इस हाथ से दो तो दूसरा को पता ना चले, उसकी इज्जत जो है ना मजरूर, इज्जत नफ्स मजरूर। सर आप हमारे जाके देखिए, किसी भी जगह पे आपको कहीं राशन की कोई पिक्चर नजर नहीं आएगी। हमने जब भी राशन दिया खुद जाके दिया, कोई पिक्चर नहीं, कोई NIC नहीं लिया हमने किसी का भी। हम खुद जाते थे, रोजे के बाद जाके हम लोगों को जाते थे, मिलते थे, बैठते थे, उनके मसले सुनते थे। सर हमने कभी कोई पिक्चर किसी की ली ही नहीं, क्योंकि इस तरह से हमें लगता है कि हमारी जो चीज़ है नेकी वो भी ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही।
مولانا صاحب نے جیسے کہا سر کی میں بہت عزت کرتی ہوں کہ آج کل کھاتے چل کہاں رہے ہیں سر, کھاتے تو 6 مہینے پہلے سے بند ہو گئے سب کے. اب تو راشن والے کے پاس جائیں بولتے راشن لینے کوئی نہیں آتا, وہ جو دیتے ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ پیسے والے آ رہے ہیں. اب تو کھاتے کھل ہی نہیں رہے سر کسی کا بھی. پچھلے 6 مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا خودکشی کتنے لوگوں نے کر لی. اللہ اکبر. کیوں کری؟ کیونکہ راشن ہی نہیں ملا, 2 مہینے ہو گئے تھے, بل چڑھا ہوا تھا, گھر کا کرایہ تھا, اتنے لوگوں نے خودکشی کری. زیادہ تر سرجانی, خدا کی بستی, وہاں آپ جا کے دیکھیں ہر گھر کے اندر یہی کہانی ہے. اور اتنا برے حال ہے کہ راشن والے کو چھوڑے, وہاں جو مسجد کے امام ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگ ہمیں افطاری بھجواتے تھے, اب وہ وقت ہے کہ وہ ہمارے مسجد میں آ کے افطاری کرتے ہیں کہ یہاں پر افطاری مل جائے. یہ بھی حال ہوا ہوا اس وقت. اچھا مجھے یہ بتائیں اپنا گلبہار صاحب, ہاشمی صاحب, کہ ہماری ویلفیئر ٹرسٹ کو ماشاءاللہ اللہ دینے والے مخیر حضرات بہت دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کروڑوں کا ڈونیشن تو ملتا ہوگا نا میڈم؟ ہاں سر, ابھی تک تو فی الحال اس لیے نہیں ملا کہ ہماری این جی او کا اکاؤنٹ نہیں کھلا, اور اکاؤنٹ نہ کھلنے کی وجہ سے ہمیں کوئی آپ کو پتہ ہے کہ ڈونیشن نہیں دیتے, کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیں گے تو اکاؤنٹ میں دیں گے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں اس پرابلم کا شکار ہیں پچھلے 2 سال سے. رجسٹریشن کے بعد بھی حکومت کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے اکاؤنٹ کے لیے کہ وہ اکاؤنٹ نہیں کھول رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے ہمیں اس مشکل کا کی حکومت ہے بیچاری. میں اس پہ ایک بات عرض کروں. جی دیکھیں کون ضرورت مند ہے, کون ضرورت مند نہیں ہے, سب ضرورت مند ہے. آپ کے یہاں ضرورت مند یہ باہر سیکورٹی والا بیٹھا ہوا ہے, یہ ضرورت مند ہوگا جو آپ سے 20,000 18,000 25,000 روپے لیتا ہے, اتنا تو گھر کا کرایہ چلا جاتا ہے. بچوں کی فیسیں دینے جائیں آپ کو پتہ چلے گا ریڑی والا ہے یا یہ لوگ ہیں. لیکن اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم ایک اور طرف جاتے ہیں. تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں. آپ جب سے پارٹیشن ہوئی ہے آپ اس کے بعد دیکھیں کہ پہلے ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ کام کرنے والے تھے. ہوا یہ ایک انٹرنیشنل وار تھا ہمیں کمزور کرنے کا, کہ وہ کیا تھا کہ ان مسلمانوں کو کام دھندے سے ہٹا کر ان کو دینے دلانے, مانگنے منگانے, ان کاموں پہ لگا دو. چائنا نے کیا کیا, چائنا آپ کے بعد آزاد ہوا, اس نے ہر گھر میں فیکٹری لگائی ہے, ہر گھر میں کام کروایا لوگوں سے. اس کا بچہ کام کرتا ہے, عورتیں کام کرتی ہیں, سب کرتے ہیں کام. اور اتنا کام کیا کہ آج امریکہ جیسا سپر پاور بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ مت دیں لوگوں کو راشن. یقین کریں خدا بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں. اللہ اکبر, اللہ. آپ بندے ڈھونڈیں کہ یہ بچہ اس کو جاب نہیں مل رہی, کوئی بات نہیں بیٹا, تو کیا کر سکتا ہے, تو کیا جاب چاہتا ہے. ہم پچھلے دنوں گاڑی میں جاتے جاتے ایک بندہ کہتا ہے مانگ رہا تھا, میں نے کہا تمہیں کیا چاہیے, کہتا ہے راشن. میں نے گاڑی کے بیچ میں بیٹھو, لے کے ہم جو ہے نا ایک پل سے دوسرے تک گئے تو کہتا ہے یار مجھے اتار دو. میں نے کہا تم مزدوری کرو گے, کہتا ہے ملتی نہیں. میں نے کہا میں دیتا ہوں مزدوری, ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں, ہمارا ریئل مینٹور ہے, ہم گھر بنا کے دیتے ہیں لوگوں کو. آذربائیجان کے لوگ ہیں, شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے کہا یہ مزدوری کر, شام کو میرے سے پیسے لینا. کہتا ہے نہیں میں نہیں کرتا. وہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانے لگا تھا, میں نے اسے اتار دیا. وہ ہڈ آرام ہو گیا. ہم ہڈ آرام پیدا کر رہے ہیں بھائی. آپ ایک کام کریں, دیکھیں کوئی بچے آپ کے ہاں فیملی میں یا کہیں پہ محلے میں وہ کام کر سکتے ہیں. کوئی باقیہ چلاتا ہے نا, اس کا ذہن بنائیں بیٹے تو باقیہ چلائے گا, تجھے اتنے پیسے آئیں گے, اتنا تو اسے کمپنی لے لے گی, شام میں تو 1500 روپے کی دیہڑ لگا کے جائے گا اور تو سینہ چوڑا کر کے گھر بیٹھے گا. تیری امی بھی خوش ہوگی, سب لوگ خوش ہوں گے کہ بچہ کماؤ پتر ہو گیا. واہ 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 واہ. میں یہ کہتا ہوں, میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ایسے بچے, ایسی بچیاں جو کام کر سکتی ہیں, ان کو ہم ایسی سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کے خود کفیل بن جائے. ہاں میڈم, اس میں کام نہ کریں. بالکل سر, ابھی ہم نے یہ کیا کہ رمضان سے پہلے ہم نے لیاری میں بچیوں کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم انہیں کٹنگ سلائی سکھائیں گے تاکہ وہ اپنے ہی علاقے میں کپڑے وغیرہ سیئیں اور لوگوں سے اپنی آمدنی پہ اس کو حاصل ہو. اس طرح سے ہم نے لیڈیز کے لیے کرا کہ وہ کٹنگ سلائی انہیں سکھائی جائے, انہیں کڑھائی کے کام سکھائے جائیں تاکہ ہم انہیں کام بھی لا کے دیں. تھوڑے اور قریب آ جائیں, معذرت تھوڑا اور قریب آ جائیں. ان کو سکھانے کے بھی چھوڑیں. جو کوئی خواتین ایسی ہیں جو گھر میں سلائی کر رہی ہیں, وہ ہاتھ والی مشین چلاتی ہیں نا, ان کو موٹر لگوا کے دے دیں. لیکن سر مسئلہ یہ کہ لائٹ بھی نہیں ہے, لیکن ہر وقت نہیں ہوتی, لائٹ ہوتی ہے. لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی جن علاقوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں, خود جا کے دیکھیں, کراچی کے ایسے علاقے جہاں پہ آپ لائٹ کا دورانیہ بہتاشا, آپ لائٹ پیدا نہیں کر سکتی ہیں لیکن آپ موٹر لے کے دے سکتی ہیں. موٹر لے دیں کہ ہم نے جیسے روزگار ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم جیسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا راشن صرف رمضانوں میں ہوتا ہے, یا کووڈ آیا تھا تو اس دوران تھا, سیلاب کی صورت حال تھی جب راشن تھا. اس کے علاوہ ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ میڈیکل ہوتا ہے. ہم میڈیکل پہ کام کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ہم میڈیکل
میڈیکل کیمپ کے ذریعے ٹیسٹ کرتے ہیں ان کی. اگر اللہ نہ کرے کوئی سیریس پیشنٹ نکلا ہے تو اس کا علاج کرواتے ہیں. ہم زیادہ تر جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم میڈیکل پہ کام کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں کراچی جیسے شہر کے اندر بھی جو ہیپاٹائٹس سی بہت ایکٹیو ہو چکا ہے, تو اس کے لیے ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اسپیشل بچیوں کے لیے ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں, معصوم کلیاں. ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم ان بچیوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جو اسپیشل ہیں, اور معصوم کلیوں کے نام سے ہمارا ایک ادارہ ہے, اس کی ہم بنیاد رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں میڈم ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں اور خلق خدا ویلفیئر ایسوسیشن کام کر رہی ہے, ہم آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آج ہم نے اسپیشلی آپ کو انوائٹ بھی کیا اپنے شو میں, اور ہم آپ کا لوگو بھی چلا رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جناب نہیں میں نے صاحب مجھے یہ بتایا کہ عید آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے گھر والے بھی شاپنگ کر رہے ہیں, جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ پاک نے دیا ہے سب شاپنگ کر رہے ہیں. جو ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا وہ کس طرح شاپنگ کرتے ہیں, اس کے اوپر کچھ کرتے ہیں آپ؟ ان کے لیے بھی جیسے آج ہم لوگ گئے تھے یتیم خانے نا, تو یتیم خانے میں ہم لوگوں کو ان سے معلومات کر کے کتنے سال کے بچے ہیں, کتنے سال کی بچیاں ہیں, ساری معلومات کرنے کے بعد ان کے ہم نے کپڑے لیے, ان کو کپڑے بھی دیے تاکہ وہ عید پہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید منائیں, وہ بھی عید منائے ہمارے ساتھ. ان کو یہ نہ لگے کہ ہم اکیلے, ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ کھانا تو ان کو ہم نے کھلایا, کھانا تو ہم نے افطاری ان کے ساتھ کی, مگر ان کے ساتھ ہم نے عیدی بھی ان کو دی اور کپڑے بھی دیے ان کو. اسی طرح ابھی ہمارا اور بھی ایک جگہ پہ پروگرام ہے یتیم خانے کا, انشاءاللہ ابھی رمضان سے 2-3 دن پہلے انشاءاللہ فارغ کر دیں گے ان کو بھی. واہ واہ. اچھا علامہ صاحب آپ کو یہ بتاؤں, یہ نعیم ایم این اے صاحب کی جو تخلص ہے ایم این اے, کہیں آپ یہ مت سمجھے گا کہ یہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, ٹھیک ہے نا, میں نے ان کو کبھی اسمبلی میں نہیں دیکھا. یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ بہت اچھے آدمی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت, اور بہت خوبصورت ہم نے محفل سجائی ہوئی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس محفل سے لوگوں کو فائدہ ہو, ٹھیک ہے نا, ہماری جو نشست ہے اس سے آپ کو فائدہ ہو. ہم چاہیں گے کہ ایمن سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں, بارگاہ رسالت میں وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصور بھی کیسا کہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, کہ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. چاہتا ہے اگر نیک نامی
آل اطہار کی کر غلامی، آل اطہار کی کر غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، اور یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایمن سعید نے بہت خوبصورت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی۔ اللہ پاک اس نعت کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ علامہ شہریار داؤد صاحب سے، حضرت ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت عمر کا بھی دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زکوٰۃ لینے والے کو آواز دیتے تھے، کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا ہے، لیکن کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر انہوں نے حکومت کی، ہمارے گورنمنٹ کا یہ بنتا نہیں کہ وہ اپنی عوام کو دیکھے، ہماری عوام اتنی پریشان ہے حضرت، گورنمنٹ کا کچھ نہیں بنتا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں حضرت۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں، یہ اتنا جو IMF سے قرضہ لیا جا رہا ہے، اسٹیٹسٹکس روز آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ایک MNA MPA کی آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اخراجات کتنے ہیں، آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس کے کچن کیبنٹ کے کتنے اخراجات ہیں، ان کے والد مرحوم محترم کا پیسہ ہے جس کے اوپر یہ پورے خاندانوں کو لے کر جاتے ہیں کاروبار کے اوپر۔ کیا یہ MNA MPA کے اوپر فرض ہے کہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جا کے کلاک ٹاور کے اندر بیٹھ کر کے 8-8 10-10 دن کا یہ عمرہ کر آتے ہیں؟ یہ ان کے والد محترم کا پیسہ نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہی نہیں ہے کرنا، یہ میرا آپ کا کام ہے۔ ہم ان کے گریبان پکڑیں، ہم نہیں پکڑ سکتے، ہم صرف زبان سے بول سکتے ہیں، میں اپنے ممبر سے صرف بول سکتا ہوں، ان کو سیاسی شعور دے سکتا ہوں، لیکن میں جا کر کے وہاں سے چوروں بدماشوں لٹیروں ڈاکوؤں چوروں کو جو آج جا کر کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے مدینے میں بیٹھے ہیں، آخری اشرا ہم کعبے میں جائیں گے اور اس سے کیا شراب پی کے وہ زمزم سے نہا لیں گے تو پاک ہو جائیں گے؟ لوگوں کو دیے ہوئے چکر کعبے کے گرد چکر کاٹنے سے نہیں ختم ہوں گے۔ یہ میرا آپ کا کام ہے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب اس بات کے اوپر بات کریں، خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے دوسرے نفع پائیں۔ کیا کہیں گے یہ بتائیں کہ ویلفیئر ٹرسٹ کو غریبوں کو دیکھنا ہے، ہماری حکومت کا بھی کوئی کام؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بات کی ہے، تو دیکھیں آپ نا ایک بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر اپنے ممبر پہ بیٹھوں گا تو میرے سامنے والے 1000 بندہ یا 500 بندہ سنتا ہے، اگر میں اپنے اسکول میں بیٹھوں گا تب بھی، اگر میں اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں تب، لیکن یہاں سے ہمیں بلا مبالغہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے اور بڑے احترام سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کام تھا اس میں برکت اس لیے ہوئی کہ وہ خود انہوں نے عمل کیا ہے، اور وہ جب آپ نے بڑی معروف حدیث پاک ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، قسطنطنیہ فتح ہو گیا اور آپ جناب گھوڑے پہ جا رہے ہیں تو 2 بندے جا رہے ہیں، ایک آپ کا غلام ہے اور ایک آپ ہیں، اور گھوڑے کتنے ہیں؟ ایک ہے، اور آپ جناب بیٹھ رہے ہیں اور کبھی آپ پیدل چل رہے ہیں، کبھی آپ کا غلام پیدل چل رہا ہے، میں کوئی بھی بندہ حکمران تو چلیں وہ ہمارے بس سے باہر ہو چکے ہیں، ہم آپس کی بات کر لیتے ہیں، میں اور آپ جب چلتے ہیں تو ہمارے گھر میں کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جناب آپ کا غلام تھا تو کچھ وقت آپ چلتے اور وہ اوپر بیٹھتا، پھر وہ چلتا تو آپ اوپر بیٹھتے، یہاں تک کہ جب وہاں پہ دروازے پہ پہنچے تو آپ کے پیدل چلنے کا ٹائم تھا، اور وہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ، انہوں نے کہا بھائی جس بندے کے پیچھے تم لوگوں نے ہم سے جنگ کی ہے، اگر یہ تمہارا امیر المومنین ہے جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اور اس کا غلام اس کو پکڑ کے لا رہا ہے تو پھر تو اس سے خوبصورت اس کا غلام ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارا امیر المومنین نہیں ہے، جس نے اس کی نکیل پکڑی ہوئی ہے نا وہ ہمارا امیر المومنین ہے، یہ تو اس کا غلام ہے جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ انہوں نے کہا واقعی یار تم لوگ اس بات کے حقدار تھے۔ واہ واہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلی میں گشت کر رہے تھے، 2 نوجوان کھڑے تھے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی کیا بات کر رہے ہو، خبردار رات کو گلی کے کونے پہ کوئی لڑکا نوجوان کھڑے ہو کے بات کرے۔ اب وہ ڈر گئے دونوں، آپ نے کان لگا کر سنا تو ایک کہہ رہا تھا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جو جنگ ہو میں جاؤں اور میں اتنے کافروں کو ماروں
اور آخر کار میں شہید ہو کے تیری بارگاہ میں اور تم مجھ سے راضی ہو. اور جو دوسرے ہیں وہ کہہ رہے تھے یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ کافر مجھے مارے اور میں شہید ہو جاؤں اور وہ میرے ناک کان آنکھیں ہونٹ کاٹ دیں اور جب میں محشر کے میدان میں ہوں تو میں مسلح ہوں اور مجھے پوچھا جائے کہ تو تیری یہ حال کس نے کیا اور میں کہوں مولا تیرے دین کے لیے میں لڑا تھا تیرے دشمنوں نے کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر ان کی پیشانی چومی. فرمایا میں تو دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم یہاں کھڑے ہو کے چوک میں کر کیا رہے ہو, تمہارا کام ہی نہیں بنتا. اب میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ نے بیٹھک بنا دیا کوئٹہ ہوٹل پہ یا باہر کہیں پہ, آپ کے 500 بندہ بیٹھ کے وہ فضول بات کر رہا ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ان کو بھیجو بھائی, جا کر کام کرو. سب سے آسان کام یہ ہے شہزاد بھائی, ان لوگوں کو کام پہ لگائیں. آپ رات میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے 12 آپ کو نیند نہیں آتی ہے, آپ کو سکون کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کام کر رہے ہیں. اگر ہمارے سارے بچے آپ کی طرح اس طرح کوشش کریں, محنت کریں, کام کرنے والے بنیں, یقین کیجئے کہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ کوشش کر رہے ہیں, کچھ تو کر رہے ہیں, اپنا حصہ ملا رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں اس کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پھر دور آ گیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے. وہ کس لیے؟ کہ انہوں نے لوگوں کو بالکل سیدھا کیا ہوا تھا, بھائی اٹھو جا کر کام کرو. آج بھی میں بھی یہی پیغام, میرے جنگ یہی ہوتی ہے, میری آواز یہی ہے کہ لوگوں کو کپڑے لے کے دینے سے, کھانے لے کے دینے سے, گھر میں افطاری کا ڈھیر لگا کر سارا ضائع کر کے کوڑے میں ڈالنے سے بہتر ہے ایک باکس بنا کے اپنے رشتہ داروں کو دے دیں, بہن بھائیوں کو, وہ پورا مہینہ کھا لیں گے. جو آپ نے ایک دن افطاری میں پکانا ہے وہ پورا مہینہ کھائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کلوز کر لیتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے, ہماری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ یہ عیاشیاں ختم کر دیں. یقین کریں کہ آدھا بجٹ ادھر آ جائے گا, کام سیدھا ہو جانا ہے. اور تیسری طرف یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں مانتی تو ہم تو مان جائیں نا, ہم بھی تو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بھائی تم انگوٹھا نہ لگاؤ اپنا, میں نہیں ووٹ دیتا نا آئندہ اس بندے کو جو ہمارے پیسے پہ عیاشیاں کرتا ہے, جا کے عمرے کرتا ہے. ہم نہیں. جناب حافظ قاری علامہ گلبہار چشتی قریشی صاحب نے بہت خوبصورت میسج دیا. میں چاہوں گا کہ آپ میڈم کو ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا سا میسج دیں. بالکل, میں سر کی بات سے ایگری کروں گی کہ روزگار ہو, لیکن ابھی جو حالات ہیں تو گورنمنٹ نے تو ایک طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ساری فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں, سارے روزگار بند کر دیے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نوکریاں دے, پرائیویٹ ہی دے لیکن دلوائے. جو گورنمنٹ نے نقصان ہمارا کرا ہے, گورنمنٹ تو چلے چھوڑ ہی دیں, اب پرائیویٹ تو لوگوں کو روزگار کنے دیں. ہماری جو مالکان ہیں ان کو اتنی سہولتیں دیں کہ بجلی گیس دیں تاکہ فیکٹریاں بند نہ ہوں, اس سے ہمیں روزگار ملے. اب روزگار نہیں ہے. سمیرہ جاوید صاحبہ آپ آئیں, میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا جناب نعیم MNA صاحب آپ آئے, جناب حافظ قاری علامہ گلبہار چشتی قریشی صاحب آپ آئے, ہاشمی آپ کا میں بہت مشکور, آپ اسلام آباد سے آئے. اور لائیو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی وقت تو ہمیں عنایت کیجیے گا, آپ کے ساتھ ہم افطار کریں, آپ کے ساتھ سحر کریں. علامہ شہریار داؤد صاحب آپ آئے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں عزت بخشی. ایمن سعید آپ کا بہت شکریہ. عبید آپ کا بہت شکریہ. اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.